یہ کہ جو الیکشن کا انتہائی قریبی وقت آ گیا ہے، پوری قوم الیکشن کے لیے تیار ہے، تو اس وقت آپ نے بائیکاٹ کا کہہ کے کچھ نیگیٹو الیکشن پہ اثر نہیں پڑے گا؟ کہ میں تو اس الیکشن کو جمہوریت ہی نہیں مانتا. یہ جھرلو ہے، یہ دھاندلی ہے، یہ قوم کے ساتھ دھوکہ ہے. یہ الیکشن کوئی الیکشن نہیں ہے، یہ پورے کرپشن کے سسٹم کو تحفظ دینے اور دوام دینے کا ایک بہانہ ہے. نمبر 1. نمبر 2, میں نے اس الیکشن سے بائیکاٹ نہیں کیا. آئی وانٹ ٹو بی ویری کلیئر. میں نے مسترد کیا اس پورے نظام کو ان ٹوٹو. یہ نظام انتخاب اس پورے پولیٹیکل سسٹم کا ایک جز ہے. یہ سارا نظام انتخاب دراصل جڑ ہے پورے ملک میں پوری بربادی کا. کہ یہ اس نظام انتخاب میں ایماندار لوگ، پڑھے لکھے لوگ، سفید پوش لوگ اور کیپیبل ڈیلیور کرنے کی ایبیلٹی رکھنے والے لوگوں کی سرے سے گنجائش ہی نہیں ہے، پلیس ہی نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ الیکٹ ہو کے جا سکیں. اس نظام انتخاب کے تحت انہی جاگیرداروں نے الیکٹ ہونا ہے، انہی سرمایہ داروں نے الیکٹ ہونا ہے، انہی وڈیروں اور لٹیروں نے الیکٹ ہونا ہے، اور انہی کرپٹ مافیا نے الیکٹ ہونا ہے جنہوں نے پچھلے دور اقتدار میں وفاقی اقتدار یا صوبائی پنجاب کے اقتدار میں رہ کر جنہوں نے کروڑوں اربوں روپے کمائے ہیں، اور جن کے تھانے کچہری پر قبضے ہیں، جن کے ہاتھ میں برادریاں ہیں. مائٹ، منی اینڈ مینوپولیشن، پیسہ یعنی دھن، دھونس اور دھاندلی اور مکاری اور دہشت گردی اور غنڈہ گردی جس پر ان کو مہارت ہے، وہی لوگ پلٹ کے آئیں گے جو جعلی ڈگریوں والے ہیں. وہی لوگ پلٹ کے آئیں گے جو اربوں روپے بینکوں کی امانت کھا گئے اور ایک پائی واپس نہیں کیا. وہی لوگ پلٹ کے آئیں گے جو کرپشن کے جن کے سینکڑوں ہزاروں کیسز پڑے ہیں اور وہ عدالتوں میں فیصلے نہیں ہونے دیتے، چونکہ پیسہ بڑا طاقتور عنصر ہے، وہ ہر ضمیر کو خریدتا ہے. وہی لوگ پلٹ کے آتے رہیں گے. اس لیے میں نے اس بدی کے نظام میں قوم کو تلقین کیا کہ حصہ نہ بنے، اس سے حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ادھر ووٹ ڈالنے کی بجائے اٹھیں، انقلاب کے لیے اس پورے نظام کے خلاف بغاوت کریں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو دہشت گرد الیکشن پہ جو اثر انداز ہو رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے خطرناک نہیں ہے کہ کل کو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی وہ اس طرح کر سکتے ہیں؟ وہ دہشت گرد تنظیمیں انہی لوگوں کی پیداوار ہیں، انہی سیاسی لوگوں کی پیداوار ہیں، انہی طبقات کی پیداوار ہیں، اور ان کے ساتھ مل کے کھیلتے رہے ہیں ساری زندگی. اور اب بھی آپ دیکھیے نا کہ جو میجر پلیئر ہیں بڑے، جو اس وقت فیوچر اپنا سمجھے بیٹھے ہیں، ان کو کھلی چھٹی ہے، ان کو تحفظ ہے. ان کو تو وہ مذاکرات کی بات ہو تو کہتے ہیں یہ ہمارا ضامن ہے. ان پر اتنا اعتماد ہے تو کوئی انڈرسٹینڈنگ ان کی میوچول کمٹمنٹس اور کوئی آپس میں انٹریکشن تو ہے نا کہ وہ مذاکرات کے لیے کہتے ہیں کہ یہ ضامن بن تیار. کسی اور کو کیوں نہیں کہتے؟ ضامن کیوں نہیں بناتے؟ مجھے کیوں نہیں ضامن بناتے؟ اور کئی پارٹیز ہیں، ان کو کیوں نہیں ضامن بناتے؟ چن کے بناتے ہیں نا، ان پر اعتماد ہے. تو بدقسمتی سے اس الیکشن کے نتائج میں ایک میں نقصان دہ ایسپیکٹ یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ انتہا پسندی بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور پاکستان میں علیحدگی پسند تحریکیں جن 3 صوبوں میں کمپین بین ہے، ان میں اندر علیحدگی پسند تحریکوں کی زیادہ مضبوط ہونے کا خدشہ بھی نظر آ رہا ہے، اور ملک کے ٹوٹنے کے خطرات بھی ممکن ہے اس میں اور طاقت پکڑ جائیں. یہ نظام بدلے بغیر پاکستان بچ نہیں سکتا. اگر ہم پاکستان کی بقا چاہتے ہیں، استحکام چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، اور ملک اور قوم اور 18 کروڑ عوام کی بہتری چاہتے ہیں، تو ہمیں اس نظام کے خلاف بغاوت کرنی ہوگی اور انقلاب کے لیے اٹھنا ہوگا. اور وہ کون سا نظام جس کے خد و خال میں آج بھی بیان کروں گا اور میں بیان کرتا رہتا ہوں اور پوری قوم کو بتاؤں گا جلد ہی انشاءاللہ تعالی.